الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفت برسول نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و کرم رہیں گے۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا صاحب الاخلاق سیاح لامکاں نازش دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تمام کو ایک اور بار ملنے کا موقع ملا، اور یہ علم کی مجلس کے لیے ہم تمام جمع ہوئے۔ اس رب کعبہ سے بھی اور صاحب الاولاد تمام اولیاء اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ کارسازہ سرا نوازہ اس ہمارے علم کی محفل کو تو قبول و مقبول عطا فرما۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، آج ہمارا عنوان ہے قرآن المجید فرقان الحمید، یعنی قرآن کا مطلب یہ ہوا ہر چیز جمع کیا گیا، اور انزلنا نزلنا یعنی نازل کیا گیا، اور نزلنا مز آہستہ آہستہ، جیسا کہ پہلے کے صحیفے توریت انجیل اور زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لکھ کر عالم کو پیش کیا گیا، لیکن یہ قرآن کریم فرقان الحمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے 23 سال کے عرصے میں دنیا میں پیش کیا۔ یہاں ہمارے صوفی ٹاک کے اندر شریعت کے علماء کرام کے تو بیان سنیں گے، یہ فقیر زندہ نواز آپ کے لیے یہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ، یعنی کیا ہے صوفی ٹاک، یعنی صوفی پوائنٹ یہ ہے کہ 23 سال کا اللہ اور اللہ کے رسول کا یعنی بات چیت اللہ کے رسول کا یعنی حبیب کا بھی اور رب کا بھی جو بات کو اللہ تعالی نے 23 سال کے عرصے سے ہمارے سامنے پیش کیا، تو صوفیاء کرام کے نزدیک اس قرآن کے اندر 14 مقطعات اور 6666 آیت ایک، اور جو ہے بہت ہی کافی صورتوں سے، اور قرآن اور حدیث کے احکام یعنی نماز اور حج اور زکوٰۃ کے تمام احکام، پیری مریدی کے احکام، طریقت کے احکام، بزرگان دین سے کس طرح نسبت، اولیاء اللہ سے کس طرح نسبت، کیسا ان سے ملنا، تمام کا ایک مکمل خزانہ ہے قرآن المجید فرقان الحمید۔
اس کا کوئی ثانی آج تک بھی نہیں ہے اور آنے والا بھی نہیں ہے۔ پہلے ہی زمانے سے ہی لوگوں نے اس کو کوشش کیا اس کی رد و بدل کرنے کے لیے، لیکن یہ ناممکن ہوا۔ اب صوفیاء کرام کے نزدیک 400 سال قبل اس کے جو بات جو ہے ہوتی تھی، لیکن اب جو لوگ روز بروز جو ہے اس کے بارے میں نہ جاننے کے بنیاد پر آج آپ کے سامنے یہ 400 سال سے جو علم ہم تک نہ پہنچا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اول، یہ قرآن کو دیکھنے سے ہماری آنکھ کی بصارت میں وہ روحانیت اور وہ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ہر صوفی اور ہر قادری زندہ نوازی اس کو صبح اٹھ کر دیکھ ہی لے تو انشاءاللہ اس کے آنکھوں میں وہ بصارت، وہ رب کعبہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں جو آپ کے سامنے آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں وہ نورانیت آ جائے گی۔ دوسرا، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل میٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے۔ اگر اسی میں آپ قرآن کو رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا قرآن کا قرات سن لیتے ہیں، تو آپ کا پریوار، آپ کا فیملی بھی اس سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ کے گھر کے اندر بھی وہ گھر بھی سننے لگ جائے گا، وہ گھر بھی مسلمان ہو جائے گا، ایک انوائرمنٹ ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے، یعنی بچہ سننے لگ جائے گا۔ تو وہ آوازیں، وہ رحمانیت کی، وہ ربانیت کی آواز جب کان میں گونجے گی تو یقین کامل ہے دل میں اس کا اثر ہو جائے۔ یہ صوفیاء کا پوائنٹ ہے۔ تیسرا، ہمارا ہاتھ اتنا ناپاک ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے حرام ہے معلوم نہیں ہے، لیکن کھانے سے پہلے یا صبح اگر آپ اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، پاکیزہ چیز کا یعنی میگنیٹ سے اگر آپ یعنی ایک کیلی کو لگایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کیلی میں یعنی وہ ایک کیلے میں جو ہے مقناطیس کا اور میگنیٹ کا پاور آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر قادری زندہ نوازی اگر کوشش کرے گا کہ صبح نماز صبح پڑھ کر یا تہجد کے وقت میں یا اول صبح الصباح الخیر کے وقت میں، بعد صباح کے وقت میں اگر اٹھا کر وہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لے گا، یقین کامل ہے کہ وہ قرض دار نہ ہوگا، یقین کامل ہے کہ وہ رزق کا محتاج نہ ہوگا، اور یقین کامل ہے اس ہاتھ سے کبھی غلط کام نہ ہوگا۔ اور فقیری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ید اللہ ہونا چاہیے۔ جب ید اللہ ہوگا تب جا کے اللہ اکبر بولیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ جس سے مصافحہ کرتے ہو وہ قبول ہوگی، آپ جس کو مرید کرتے ہو، پیر شاہ صاحب لوگ ہیں ان کی مریدی قبول ہوگی، کیونکہ اگر ہاتھ پاک نہ ہوگا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں اسی پاک ہاتھ سے کھانا پکائے گی، یقین کامل ہے ہر گھر میں ایک ولی اللہ پیدا ہوگا، ہر گھر میں ایک ولی اللہ پیدا ہوگا۔ لیکن ضروری یہ ہے، لیکن ان کے ایام کے دن ہاتھ نہ لگائے، جب پاک ہو تو یقین کامل ہے قرآن کو ہاتھ اٹھائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہر قادری زندہ نوازی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا فائدہ ہے، سننا فائدہ ہے، اور یہ دیکھنے سننے میں ایک طاقت دل میں پیدا ہوتی ہے، دل کو زندہ ہونا کا فائدہ ہے، ہاتھ میں اٹھانا فائدہ ہے۔ اب یہ سر میں جو بوتوں کا جو ہے قرض میں ڈوبا گیا ہے، یہ سر قرض سے ڈوب گیا ہے، اس سر پہ قرآن کو رکھ دے، یقین کامل ہے کہ قرآن آپ کو بچا لے گا، ہر قرض سے بچا لے گا، ہر ذمہ داری سے بچا لے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔
میرے سرکار زندہ نواز کے صدقے، میرے بزرگان اکابرین کے صدقے، غوث الورا کے صدقے یقین کامل ہے قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں عزت ہے، قرآن میں ہر چیز مکمل ہے۔ اور سب سے بڑا بات کہ ہمارے بزرگان دین نے جو کلمہ طیبہ دیا، وہ کلمہ والا اگر یہ قرآن اٹھا لے گا یقین کامل ہے اس کو ہر بلا مصیبت سے اللہ حفاظت دے دے گا۔ اور وہ صوفی ہونے کا یہ صوفی پوائنٹ ہی یہ ہے کہ صوفی کا مقصد ہے پاک اور صاف ہونے کے لیے تو آپ کو قرآن کے جیسا بننا ہے کہ آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا، صوفیاء کرام کو بدل نہیں سکتا۔ دیکھو میں نے انہیں 13 سال قبل ایک میت کو ہمارے یہاں مزار کو کھولا گیا تو سلامت رہا۔ قرآنی پوائنٹ پر کل بھی میں ملیالم میں اس کے بارے میں بتلایا، لیکن پروردگارہ کارسازہ سر نوازہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ آج ہی ایک ایسا حادثہ ہوا۔ کچھ حضرات کو میں نے اس کا ویڈیو کلپ بھیجا، دیکھیے کہ جب کلمہ ان کا ثبوت یہی تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن صبح ان کا قرآن اور کام سے آنے کے بعد قرآن، تو قرآن کو جس نے چھو لیا اس کا کفن بھی پاک ہو گیا۔ ابھی بات پر بات آ رہی ہے، ممبئی کے سرزمین میں آج سے 27 سال قبل ناریل واڑی قبرستان کے اندر ایک عورت کا جنازہ ملتا ہے، وہ بھی پردہ کر کے 7-8 سال کا ہوتا ہے۔ تو یقین کامل ہے کہ لوگ جو ہے ٹینشن میں آ گئے کہ ایک عورت کا جنازہ کس طرح سلامت ہوگا۔ بہت بار دیکھا گیا کہ آدمیوں کا جنازہ صحیح سلامت رہتا ہے، عورتوں کا بہت ہی کم سلامت ملتا ہے، لیکن ناریل واڑی ممبئی کے قبرستان کے اندر آج سے 27 سال قبل ایک جنازہ ملتا ہے، وہ رہنے والی گوونڈی کی ہے، عورت گوونڈی کی ہے، لیکن ایک پارسا اور اپنی غریبی کے اندر، لیکن اس کا بستر اپنے مرض سے الگ تھا، وہ کسی پیر کے مرید کے معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا جسم صحیح سلامت، جو سرما لگایا گیا وہ سلامت، کفن سلامت۔ جب پوچھا گیا باجو والوں سے، پڑوسیوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا وہ جو ہے صبح شام قرآن پڑھتی تھی، صبح شام قرآن پڑھتی تھی۔ آپ تمام ماں بہنوں کو، تمام کو معلوم ہے کہ عورتوں کو پورا مہینہ نہیں ملتا ہے، لیکن اس پاک ذات کی قسم، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اللہ اس پاکیزہ عورت کو اللہ نے بچا لیا۔ تو صوفیاء کرام کا یہ پوائنٹ ہے، جس چیز سے مقناطیس، جس چیز سے لگ جاتی ہے تو مقناطیس طاقت آ جاتی ہے، قرآن جس سے لگ جاتا ہے قرآنی طاقت آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر قادری زندہ نوازی اپنے گھر میں عہد کرے۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر گھر میں اگر صبح ہی قرآن یاسین کو پڑھا جائے تو قرآن یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، یقین کامل ہے کہ ہمارے گھروں سے، خاص کر کے قادری زندہ نوازیوں کے گھروں سے یقین کامل ہے کہ آپ کے گھر سے بربادی چلے جائے گی، نجاست چلے جائے گی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت آپ کے گھر میں جنبش مارنے لگ جائے گا۔ اور قادری طریقت کا انہیں بزرگان دین، انہیں غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مریدوں مت گھبراؤ، تو اس کے لیے کیوں میرا دامن پکڑے ہو؟ تو یقین کامل ہے جب آپ کے ساتھ اللہ کے رسول کا وسیلہ ہے، غوث الورا کا وسیلہ ہے اور سرکار زندہ نواز کا وسیلہ ہے، یقین کامل ہے اس کو کس بات کی ڈر نہیں ہے۔ لیکن جو شاعر کیا کہتا ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نہ نوری ہے ناری ہے۔ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صبح کو، رات کے راجا لوگ ہیں، آپ رات کو اٹھ نہیں سکتے، سو جا صبح اٹھ نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں بھی کم سے کم اپنے گھروں میں آپ جو قرآن کا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں بہنوں کو ایک عادت کر لے، اپنے گھروں میں جو خوشبو لگائے اور اس کو پاک کرے،
ہر روز کرے، کیونکہ یقین کامل ہے کہ مغرب کے وقت ہم مسلمانوں کا دن آغاز ہوتا ہے، تو اگر اس وقت آپ کریں گے تو یقین کامل ہے کچھ کرنا نہیں ہے۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، ادھر ادھر کا نیوز دیکھنے کے بدلے ایک 10 منٹ آپ جو ہے قرآن کو چلا لے، منزل کی صورت کو چلا لے، 33 آیتیں پڑھا جائے گا تو بچہ بھی سنے گا، آپ بھی سنیں گے، آپ کے گھر والے بھی سنیں گے، آپ کے ماں باپ بھی سنیں گے، گھر بھی سنے گا، اور یقین کامل ہے گھر بھی رات کو دعا کرے گا، بچے بھی دعا کریں گے۔ آپ میں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بات آپ میں نہیں، وہ رحمت قرآن کی بات آپ کے گھر میں جو ہے زندہ ہو جائے گا۔ جو زندہ کرتا ہے وہ زندہ نوازی کہلائے، اور اس صدقے میں جب قرآن سے آپ معطر ہو جاؤ گے، آپ کا گھر معطر ہو جائے گا، آپ کا بیڈ روم معطر ہو جائے گا، آپ کے گھر والے وہ قرآن کو اٹھا کر جب کھانا پکائیں گے، نور علی نور، جس کے لیے حضرت بندے نواز گیس و دراز بلند پرواز حسینی گلبرگہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رزق حلال، عقل کمال، دردن دل بس اللہ اللہ ہوگا، اس کا جسم کبھی گلے گا نہیں، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تب اگر آپ کے گھر والے ہی، آپ کے ماں بہنیں بھی اگر اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور پڑھ کر اور اس سے کوئی بھی کھانا پکایا جائے گا، میں امید کرتا ہوں، میں فقیر زندہ نواز آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کامل بن سکتے ہو، کیونکہ رزق حلال کھا رہے ہو، کیونکہ پکایا جا رہا ہے، کیونکہ جس ہاتھ نے قرآن کو چھوا، جب اس میں ترکاری سبزی کاٹی جائے گی، اس میں چاول دھویا جائے گا، اس میں روٹی گوندا جائے گا، یقین کامل ہے اس میں جو کل قرآن کے اثرات ہوں گے، جب قرآن کے اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ جو کھائیں گے وہی بولیں گے۔ جب کلمہ آپ کلمے کے ساتھ اور کلمے والا پکا رہی ہے، اور کلمے والا اور قرآن کو ہاتھ لگا ہوا معطر ہاتھ، یعنی وہ پاک ہاتھ جب جو یعنی آپ کے روٹی میں یعنی آٹے میں گوندا جائے گا، دال کو دھویا جائے گا، چاول کو دھو کر پکایا جائے گا، سبزی ترکاری بنایا جائے گا، انشاءاللہ العظیم میں امید کرتا ہوں اور میری بھی تمنا ہے ہر گھر سے صوفیاء اکرام کو پیدا ہونا ہے، انہیں پاک و شفاف کو پیدا ہونا ہے، جو اولیاء اکابرین کے اندر اپنے نام کو جو ہے نام کو داخل کرنے والا کاملیت کا مجھے انسان چاہیے، تو یقین کامل ہے کہ میری امید بھی کامیاب ہو جائے گی، اور صوفیاء کرام کے سامنے جب بروز حشر ملیں گے، یقین کامل ہے ہمارے اولیاء اکابرین کے سامنے بھی مجھے خوشی ہوگا کہ یہ قرآن نے اتنا بڑا کرشمہ کر دیا ہے۔ جب یہ ظاہرہ آپ کریں گے، باطنہ پیر کرے گا، یہ آپ کے زبان کو جب حلال کھائیں گے اور پاک کھائیں گے تو آپ کا کلمہ زبان میں اقرار بلسانی مکمل ہو جائے گا، اور تصدیق بالقلب تو آسانی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ یعنی قرآن کو انا انزلنا نے جب آپ فوراً اس پہ عمل ہو جائے گا، نزلنا یعنی آہستہ آہستہ، یعنی آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگا، آپ کا بچہ کوئی گندا کام نہیں کرے گا، آپ کی بچیاں کوئی گندا کام نہیں کرے گی، کوئی حیوانیت اس پر نظر نہیں ڈالے گا، بد نظر نہیں ڈالے گا، کیونکہ میں فقیر زندہ نواز کہہ رہا ہوں، قرآن یہ وعدہ کرتا ہے، قرآن جس گھر میں ہے، جس نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو سنا اور قرآن کو دل میں لگا لیا، سر پہ رکھا، ہر کوئی زندہ نوازی قرض دار نہ ہوگا، کوئی پریشانی نہ ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ صوفی ٹاک کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر کو پاک کرنا ہے، کو اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو اتنا بڑا نعمت دے دیا ہے جس کا کوئی ہم انکار کر نہیں سکتے۔ اب میں یہ قرآن کا ہوا، لیکن آپ کو ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے جو ہدایت ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ جب پاکی کا ہوگا تو آپ میں ذکر کرنے کا جو ہے دل میں جو ہے آس پیدا ہوگا، خیال پیدا ہوگا، جب خیال یار میں دل بے قرار ہوتا ہے، تڑپ کے بعد ہی دیدار یار ہوتا ہے، تو جب خیال کے اندر جب خیال پاک ہو جائے گا،
نہیں تو خیال گندا، گھر میں ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا، گھر میں ہر وقت پریشانی پریشانی، بیوی بچے میں جھگڑا، عورت مرد میں جھگڑا، ماں باپ میں جھگڑا، یہ اسلامی جو شعار نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم گندا کام کر رہے ہیں۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کعبہ کی باتیں ہم یاد نہیں کر رہے ہیں۔ جب رب کعبہ کی بات یاد کریں گے، یقین کامل صوفیاء اکرام خد للمتقین، تو آپ کو 14 مقتیات، انہیں 7 زمین میں 7 آسمان میں اللہ کا گھر ہے، وہ چابی مل جائے گا جو الف لام میم صاد الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، یعنی 14 مقتیات آپ کو مل جائیں گے۔ تو 14 مقتیات کے آپ صاحب اسرار ہو جائیں گے، تو یقین کامل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا بات ہوئی، اور تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا، آج کل کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیری مریدی میں چند دن کے ٹریننگ میں سمجھتے ہیں ہم کامل ہے، دنیا میں پیر بن کر آئے وہ سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی پیر بن کر نہیں آیا۔ لیکن وہ پیر کامل کا عمل کیا ہے؟ اپنے رب سے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 23 سال متواتر آپ نے اللہ سے لگے رہے، آپ نے اللہ سے لگے رہے، اور ہر بات کو سمجھا، ہر نشانی کو سمجھا، ہر مقتیات کو سمجھا، ارے فرقان الحمید کو سمجھا، عرفان کو سمجھا، جب جا کر آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور بلا کر جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت کو دیا، اور یہ کلمہ طیبہ کو دیا، وہ افضل الذکر کو دیا۔ تو صوفی بننا ہے تو جس کا زبان ٹھیک نہ ہوگا، دل ٹھیک نہ ہوگا، روح ٹھیک نہ ہوگا، تو صوفی کہلانا اس کا مشکل ہے، کیونکہ 3 چیز ہے۔ ایک تو ہمارا جسم اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارا نورانی جسم وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کے بعد روحانی جسم بھی اچھا ہونا چاہیے، تب جا کے وہ برزخ میں کامیاب ہوگا۔ یہ ہے ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے کہا کہ اس کے لیے آپ ظاہرہ اچھا ہے بول کر نہیں ہوگا، اس کا اندرونی بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ صوفیاء قرآن المجید فرقان الحمید، تو اس کے لیے یہ قرآن کو جمع کیا گیا ہے، تو اسی طرح آپ کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ اور جسے کہ قرآن کو اگر بک کے سٹائل میں آتا تو کیا ہوتا کہ لوگ کچھ پڑھتے کچھ چھوڑ دیتے، لیکن قرآن جیسا کہ ہم بھی ابھی یوٹیوب کو بھی اللہ کے رسول نے، اور جو گوگل میٹ کو بھی اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ گوگل میٹ میں کیا ہوگا، بیانات ہوں گے، یعنی میٹنگز ہوگا۔ تو یہ گوگل میٹ اللہ کے رسول نے میٹنگ کیے تھے، کتنا 23 سال کا میٹنگ۔ آج تو ہمارا گوگل میٹ 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، اللہ کے رسول نے 23 سال جو ہے 23 سال جو اللہ اور اللہ کے رسول کا میٹنگ ہوا تھا، تو وہ گوگل میٹ ہوا تھا۔ گوگل بولے تو پورے دنیا کا میٹ، یعنی ایک طرف رب کعبہ اور ایک طرف سیاح لامکاں، دونوں مل کر میٹنگ کیے۔ یہ میٹنگ کا جو ریکارڈ ہے، منٹس بک ہے، وہ قرآن المجید فرقان الحمید ہے۔ تو یہ قرآن المجید فرقان الحمید ہے، تو اسی طرح تو اس کے لیے بیانات کو آپ بیان کر دیا جائے تو جیسا جوش مارتا ہے آدمی، ایسا دیکھو رسیکل میں پروگرام ہوا، اسے باکھڑا میں پروگرام ہوا، ایسے ہر جگہ پروگرام ہوا، تو لوگوں نے کتنا جوش، ممبئی میں پروگرام ہوا تو جہاں جہاں پروگرام ہوا تو لوگوں نے کتنا جوش مار رہے ہیں۔ تو ان کو جب سمجھانے والا چاہیے، اس کے لیے کوئی پیدا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم بھی پیدا ہوئے کسی کے لیے، یہ نگاہ کرم ہے خدایا تیری، مجھ کو بھیجا یہاں رہبری کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی دعا فرما دیجئے، کہ تمام جو سننے والے بھی دعا فرما دیجئے، فقیر زندہ نواز پر دعا فرما دیجئے کہ آپ کے سامنے اسی طرح اچھے اچھے نکات، صوفیاء نکات کو آپ کے سامنے لایا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی آبادی ہی سمجھو کہ قرآن ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے کلاس کے اندر آپ کو ام القرآن کے بارے میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ ہر میں صوفی پوائنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ صوفی ٹاک کا مقصد یہی ہے
اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو صوفی بنانا ہے۔ اس میں سے صوفی پوائنٹ، انہیں پاک جو ہے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اسی کی کاوش کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ آپ تمام لوگ اس صوفی ٹاک کو سبسکرائب کریں گے، اور اگر یہ قرآن کے بارے میں، مقطعات کے بارے میں ہم سے رابطہ کیجئے یا کمنٹ میں لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ العظیم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی رازدارانہ اور اپنے بقا کے طرف جانے کے لیے اس کے لیے کافی اہم پوائنٹس ہیں جو ہر انسان پر ضروری ہے۔ وہ پوائنٹ جس کے پاس ہے یہ وہی صوفی کہلاتا ہے، وہی عارف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا پوائنٹ ملتا ہے تو عارف ہوتا ہے، جب اللہ کا پوائنٹ ملتا ہے تو عارف باللہ ہوتا ہے، اور اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ تو وہی قرآن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں اللہ کے دوستوں کو کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے اور کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے لیے آپ لا خوف بننا چاہیے، لا خوف کے صوفی بننا چاہیے، نہیں تو آپ صوفی کہلاؤ گے، یہ کچھ پوائنٹس نہیں ہے تو لوگ آپ کو بے عزت کریں گے۔ تو اسی کے لیے آپ کے لیے اسپیشل پوائنٹس جو آپ رابطہ قائم کرے تو انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔